آپ تہجد پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے نا، اللہ کی رحمت سے امید رمضان فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز. اور ناظرین یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اللہ اکبر، تہجد پڑھ کے جو دعا مانگنے کا مزہ آتا ہے، اور اللہ کرے ہم ایسی دعائیں مانگنے والے بن جائیں کہ میں جانوں میرا رب. کیلے میں جا نماز بچھائیں، رات کا پہر ہو، ہاتھ اٹھیں اور آنسو بہیں، یقین کریں یہ وہ وقت ہے آپ جو مانگیں گے عطا کیا جائے. اور نبی پاک بھی رات کو اٹھ کر دعائیں مانگتے گر گرا. شاید اسی وجہ سے آج ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے. کوئی قرض بھار ہے تو کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے، کوئی تنگ دست ہے تو کوئی بے روزگار ہے، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہے. الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے. گلوبلی اگر آپ دیکھیں تو جس سے بات کیجیے کوئی نہ کوئی پریشانی اس کے ساتھ ہے میرے پیارے اسلامی بھائی. اور ان میں سر فہرست ٹاپ آف دا لسٹ جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، وہ رزق میں بے برکتی کا مسئلہ ہے. ایک ایسا گلوبل اس کو پرابلم کہہ سکتے ہیں، ایک دنیا میں یوں سمجھنے کہ ایک ایسا معاملہ آ چکا ہے کہ جس سے بات کیجئے وہ بے برکتی کا رونا روتا ہے کہ پہلے بڑی برکت تھی، بڑا خوشحالی تھی، تھوڑا کماتے تھے، پورا گھر کھاتا تھا، پورا تنبا کھاتا تھا پھر بھی بچ جاتا تھا. آج صبح سے لے کر رات تک کوشش کرتے ہیں، لگے رہتے ہیں، پہلے سے کئی گنا ہماری آمدنی میں اضافہ ہو چکا ہے، مگر برکت وہ نہیں پاتے. تھوڑا کھاتے تھے شفا بھی رہتی تھی، اچھا کھا رہے ہیں مگر اب اس میں بیماریاں بھی آ جاتی. اپنے پاس ہم دور دور تک برکت کو نہیں پا رہے اور بے برکتی بڑھتی چلی جا رہی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ تنگ دستی کا سبب خود ہماری بے عملی ہے. جو یہ ہاتھ کا تنگ ہو جانا ہے نا، یہ ہماری بے عملی ہے، جس کو سورہ شورى میں قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. میرے آقا نعمت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اپنے شہرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس طرح کرتے ہیں: اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے. پتا چلا کہ جو ہمیں مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یعنی اپنے ہاتھ سے کیے گئے، اپنے آپ سے جو ہمارے جرم کیے گئے ہیں، جو خطائیں ہیں، مصیبت اسی وجہ سے پہنچتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اعمال بد سے توبہ کر کے نیک اعمال میں مشغول ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے. اب غور کیجئے، جس کے قریب رب کی رحمت ہو جائے، جس کے ساتھ رب کی رحمت ہو جائے، پھر بے برکتی کیسی، پھر تنگ دستی کیسی، پھر بیماری کیسی، پھر پریشانی کیسی، پھر قرضداری کیسی. تو پتا چلا فارمولا یہ ہے کہ رب کی رحمت حاصل کرنی ہے، رب کی طرف سے، رب تعالی کی طرف سے رحمتوں کا نزول چاہتے ہیں تو اعمال بد یعنی برے افعال سے توبہ کر لیجئے اور نیکی والے کام کرنے لگ جائیے کہ جب رب کی رحمت قریب ہوگی تو انشاءاللہ آپ سوچئے تو صحیح کہ مصیبتیں کیسے قریب آئیں گی. مگر میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، آج مسلمان اپنے مسائل کے حل کے لیے مشکل ترین دنیاوی ذرائع اختیار کرنے کو تو تیار ہے، ٹپیکل سے ٹپیکل لائف اسٹائل اپنانے کے لیے تیار ہے. یعنی کسی کو اگر پیسوں کی حاجت ہے، گھر میں پریشانی ہے، تو وہ یہ پلان کرتا ہے کہ کوئی ڈبل جاب کر لوں، صبح کام کرتا ہوں تو کوئی نائٹ شفٹ میں بھی کام مل جائے. جناب پاکستان میں اگر، بلکہ یوں سمجھیے حیدرآباد میں اگر روزگار مشکل ہے تو پنجاب کی طرف میں چلا جاؤں. اور اگر یہ ذہن بنتا ہے کہ باب المدینہ کراچی میں جناب اچھے پیسے مل جائیں گے تو گھر شفٹ کر لیتے ہیں، کراچی چلے جاتے ہیں. نہیں بھائی، پاکستان نہیں، یورپ چلیں،
وہاں بڑی اچھی جاب ہے، گھر بار بیوی بچے سب چھوڑ دیے، یورپ کا سفر اختیار کیا، امریکہ چلے گئے، 10 سال 5 سال وہاں رہنے کے لیے تیار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ مشکل آسان ہو جائے، روزی میں کچھ اضافہ ہو جائے، یعنی مشکل سے مشکل راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہے اپنی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے۔ مگر اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عطا کردہ روزی میں برکت کے آسان ذرائع ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ مشکل راستہ اختیار کرنا ہے، جو آسان راستہ اور اس کی طرف سے عطا کردہ ہے کہ روزی ملنی ہے تو رب کے در سے ملنی، برکت ملنی ہے تو مالک کے در سے ملنی ہے، رحمت کی برسات ہونی ہے، تو جب تک میرا رب نہ چاہے جب تک نہیں ہو سکتی۔ تو اسی کے طریقے پر عمل کیوں نہ کر لیں، اسی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیوں نہ کر لیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج کل بے روزگاری و تنگ دستی کے گھمبیر مسائل نے لوگوں کو بے حال کر دیا ہے۔ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جو تنگ دستی کا شکار نہ ہو۔ یاد رکھیے، رزق میں برکت کے تعلق کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے رزق میں بے برکتی کے اسباب سے آگاہی حاصل کرے۔ جب تک آپ کو سمٹمز ہی نہیں پتا ہوں گے، جب تک آپ کو ریزنز ہی نہیں پتا ہوں گے کہ کن وجوہات کی بنا پر بے برکتی ہوتی ہے، تو آپ بچیں گے کیسے؟ آپ کو اگر یہ پتا ہی نہیں کہ میرا گلا خراب کس وجہ سے ہوتا ہے، تو آپ اپنے گلے کو صحیح کیسے کر پائیں گے؟ اس چیز سے بچیں گے تو گلا ٹھیک ہوگا۔ میں یہ کھاتا ہوں تو میرے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، مجھے الرجک ہے، تو جب تک ڈائیگنوس ہی نہیں ہوگا کہ کون سی چیز مجھے نقصان پہنچاتی ہے، میں اس چیز سے نہیں بچ سکتا۔ تو جب تک یہ ڈائیگنوس نہیں ہوگا کہ جناب کس چیز سے بے برکتی آتی ہے، تو پھر ہم اس کے بعد یہ طے کریں کہ ہم ان چیزوں سے بچنے کی عادت ڈالیں۔ آج کے بیان میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بے برکتی اور تنگ دستی کے جو اسباب ہیں، جو ریزنز ہیں، وہ بتاؤں، تاکہ آپ یہاں جو موجود اسلامی بھائی ہیں وہ بھی، اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ اس تنگ دستی اور بے برکتی سے ہماری جان چھوٹ سکے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ رہیے گا، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کیا خوب فرماتے ہیں کہ رزق میں برکت کے صرف یہ معنی نہ سمجھیں کہ دولت کا انبار لگ جائے، بلکہ کم رزق میں گزارا ہو جانا اور جو مل جائے اس پر قناعت کی سعادت پانا بھی بہت بڑی برکت ہے۔ اب اس کو اس طرح سمجھیے، ایک شخص ہے، کروڑ پتی ہے، خوبصورت بنگلہ بھی ہے، بڑی کار بھی ہے، بہت سارے امپلائیز بھی ہیں، مگر وہ اپنی دولت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اچھا کھانا نہیں کھا سکتا، اس کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی۔ کروڑوں روپے ہیں مگر رات کے نیند نہیں آتی، ایئر کنڈیشن بیڈ روم ہے مگر بستر پر کروٹ کرتے کرتے رات بگڑ جاتا۔ یہ پیسہ بابرکت ہے یا وہ مزدور جو صبح سے شام تک حلال روزی کماتا ہے اور جب شام کو سوتا ہے تو سکون کی نیند سو جاتا ہے، وہ پیسہ بابرکت ہے۔ تو پتا چلا کہ فقط پیسہ بہت زیادہ ہو جانا یہ برکت نہیں ہے، بلکہ وہ پیسہ آنا جو بندے کی صحت کو اچھا رہے، اس کے اعمال میں برکت کا سبب بنے، اس کے دل میں عبادت کا نور پیدا ہو جائے، وہ پیسہ برکت والا ہے۔ کسی کے جناب 5 بچے ہیں، اب وہ کہے میرے بچوں میں برکت ہے، مجھے بتائیے 5 بچے ہیں مگر وہ 5 ماں باپ کے نافرمان ہیں، کوئی گنڈا ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی چور ہے، کوئی محلے میں جناب بڑا بدماش بنا پھرتا ہے، کوئی ایسا بچہ ہے کہ جس کی وجہ سے باپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، معاذ اللہ ایسی بیٹی ہے کہ ماں اس کے وجہ سے اپنے آس پاس والوں کو منہ نہیں دکھا سکتی، تو یہ برکت ہے۔ یہ بچے تو کسی کام کے نہیں، ایک بچہ ہو عالم دین ہو، حافظ قرآن ہو، مغفرت کا ماں باپ کا ذریعہ ہو، والدین کی مغفرت کی دعا کرنے والا ہو، باپ جہاں جائے تو اس بیٹے کی وجہ سے اس کا سر فخر سے بلند ہو جائے، ماں جس محلے میں جائے تو آس پاس کی اسلامی بہنیں اس کی بیٹی کی وجہ سے ماں سے محبت کرنے لگ جائیں۔ بتائیے یہ بچے برکت والے ہیں، وہ یہ زیادہ بچے برکت والے؟ تو برکت کا جو معیار ہے، جو پیرامیٹر ہے، وہ کوانٹٹی نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ کلیریفائی کر لیجیے کہ ہر چیز میں ہم کوانٹٹی پر تولتے ہیں، اور اس کے پاس بہت بڑا بینک بیلنس ہے، وہ جناب بڑی گاڑی میں گھومتا ہے، اس کے جناب اتنے امپلائی ہیں، جا کے پوچھو کتنا پریشان ہے، اس کو دھمکیاں ملی ہوئی ہیں، وہ اس کی جناب بینک کی اونی فیل ہونے والی ہے، اس کو رات کو نیند نہیں آتی ہے، جناب اس کی ایک شپمنٹ پھنسی ہوئی ہے،
دن رات اسی غم میں گھلتا چلا جا رہا ہے، بیچارے کے گردے فیل ہو گئے، اس کو شوگر کا مرض ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ تو ہر چیز کو کوانٹٹی میں نہ تولا کر، رب سے جب بھی مانگے برکت مانگے، جب بھی مانگے عافیت مانگے، تھوڑا عطا فرمائے مگر اس پہ برکت عطا فرما دے تو یہ کافی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، زیادتی جو ہے نا، کسی بھی چیز کی زیادتی بعض اوقات آزمائش لاتی ہے۔ ہم رب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی برکت کا سوال کرتے ہیں، عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ مولا کریم ہمیں جتنا عطا فرمائے اس پہ ہمیں قناعت بھی نصیب فرمائے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب بے برکتی کی ایک وجہ کیا ہے؟ امیر سنت ایک بار فرماتے ہیں کہ آج کل رزق میں بے قدری اور بے حرمتی سے کون سا گھر خالی ہے؟ بنگلے میں رہنے والے ارب پتی سے لے کر جھونپڑی میں رہنے والا مزدور تک رزق کی بے قدری کی بے احتیاطی میں ملوث نظر آتا ہے۔ شادی میں قسم قسم کے کھانے ہوتے ہیں اور پھر کھانے کے بعد اس کا کیا حال ہوتا ہے، کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے۔ برتن دھوتے وقت، گرمی دیکھ لیں، برتن دھوتے وقت جس طرح سالن کا شوربہ، چاول اور اس کے اجزاء بہا کر معاذ اللہ نالی کی نظر کر دیے جاتے ہیں، ان سے ہم سب واقف ہیں۔ کاش رزق کی تنگی میں اس عظیم سبب پر ہماری نظر پڑ جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مقالے عالی شان میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، اس کو لے کر پہنچ کر میرے آقا نے کھا لیا اور فرمایا، عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو پھر لوٹ کر نہیں آئی۔ سوچئے ہم میں سے کس کا گھر اس بے حرمتی سے خالی ہے؟ ہم میں سے کس کا گھر جو ہے جہاں پر اناج کی بے حرمتی نہیں ہو رہی؟ کھانا کتنا ضائع ہوتا ہے، کتنا کھانا پھینک دیا جاتا ہے۔ ارے میرے آقا تو وہ ہیں جو اشارہ فرمائے کہ جنت کی نعمتیں آ جائیں، مگر میرے آقا زمین سے اٹھا کر روٹی کا ٹکڑا کھا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کتنا بڑا درس ہے۔ آج تھوڑا سا نمک مرچ زیادہ ہو جائے، تھوڑا سا ہمارے ٹیسٹ کے مطابق کھانا نہ بنے، ہمارا منہ چڑھ جاتا ہے اور اب اس کھانے کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں ہلا دینے کے لیے کافی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں، جب کسی قوم سے روٹی گئی ہے، بھاگی ہے، تو پھر واپس نہیں آئی۔ آج آٹے کی قیمتیں، چینی کی قیمتیں، گھی کی قیمتیں، جناب ایک بڑا گلوبل پرابلم ہوا ہے کہ جو فوڈ اسٹف ہے وہ مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم سے ایسا لگتا ہے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، غریب آدمی کی دسترس میں نہیں رہا۔ کہیں ایسا تو نہیں، ریزن پر تو غور کرے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اس کی بے حرمتی کی ہے اور یہ ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، اس کو ریئلائز کریں اور اس کے بارے میں اپنے اندر یہ عادت پیدا کریں کہ روٹی کی ہم نے جو ہے وہ بے حرمتی نہیں کرنی۔ آج کل کئی دکاندار اب تجارت میں آ جائیں، ایک تو رزق میں برکت نہ ہونے کا ہم نے سبب دیکھا کہ کیا وجہ ہے۔ اب تجارت میں ہم جناب کہتے ہیں کہ میں سارا دن دکان پہ بیٹھتا ہوں، پہلے جناب اتنی برکت تھی، اتنا کاروبار تھا، اب تو کاروبار ہی نہیں رہا۔ اب جناب کیا کرتے ہیں، فلاں نے مجھ پر بندش کروا دی ہوگی، وہ سامنے والا دکاندار ہے نا، جب سے اس نے دکان کھولی ہے میری دکان پہ جناب گاہک آنا کم ہو گئے ہیں، وہ سارا دن تسبیح لے کے بیٹھا ہوتا ہے اور میری طرف پھونک رہا ہوتا ہے، اس نے ضرور کوئی عمل کروایا ہوگا۔ اب جناب تعویذات کا سلسلہ شروع، تو جناب عاملوں کے پاس جا رہے ہیں، بندشیں کھلوا رہے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، احادیث تو پڑھیں، پہلے قرآن تو پڑھیں کہ کس وجہ سے رزق پہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ وجہ نہیں ہے تو پھر دوسری وجہ کی طرف جائیے۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، طے کرے جود و سخاوت، بمبئے علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تجارت میں قسم کی کثرت سے پرہیز کرو، یہ اگرچہ مال تو بکوا دیتی ہے مگر برکت تو مٹا دیتی۔ اب مجھے بتائیں کون سا ایسا کاروباری ہے، خاص طور پہ جو سیلز مین ہوتے ہیں، پبلک ڈیلنگ سے جن کا تعلق ہوتا ہے، جن کے دکانوں پہ گاہک آتے ہیں، اتنی قسمیں کھاتے ہیں۔ اچھا ایک اور بات سوچنے والی، یہ حدیث پاک میں سچی قسم کے بارے میں کہا گیا کہ آپ سچی قسم کھا رہے ہیں کہ جناب میرا مال بہت اچھا ہے، اللہ کی قسم میرے اتنے کی خرید ہے، یہ قسم جناب آپ لے لو، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ سچی قسم کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ یہ مال تو بکوا دے گی مگر برکت ختم ہو جائے گا۔ اب جو جھوٹی قسم کھائے گا، سوچئے
اس کے رزق کا کیا حال ہوگا؟ اس کی برکت کہاں جائے گی؟ اس کو اس مال سے کیسے شفا ملے گی؟ کیسے اس کو قرار ملے گا؟ سچی قسم برکت کو ختم کر رہی ہے۔ تو جو معاذ اللہ گاہک کو جھوٹا سچا بس مال دینا، خاص طور پر جو سیلز مین ہوتے ہیں ان کو تو رکھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ کون جتنا زیادہ جھوٹ بول سکے اس کو اپنے یہاں سیلز مین رکھے ہیں۔ جیسا ناقص مال ہے، جیسی آئٹم ہے، سیٹ خوشی اسی سیلز مین سے ہے کہ جو جناب جھوٹی قسمیں دے کے وعدے کر کے چکنی چپڑی باتیں کر کے وہ ڈیفیکٹڈ مال گاہک کو دے دے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مجھے بتائیے اگر یہاں یا مدری چینل کے ناظرین میں کوئی سیلز مین سن رہا ہے نا، مجھے یہ ایسا اسلائڈر سن رہا ہے جس کی یہ عادت ہے، آپ کی 5 10 15 ہزار کی نوکری جو ہے نا وہ آپ تو بچا نہیں سکتی۔ آج مسلمان کو دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، صاف مال دکھا کے ڈیفیکٹڈ مال پیک کر دینا اور سیٹ کو خوش کر لینا، یہ آپ تو کام نہیں آئے گا۔ رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ وہ مظلوم جو بیچارہ ملاوٹ والا مال لے کر چلا گیا، قیامت کے دن اگر آپ کا گریبان پکڑ لے گا تو آپ یہ نہیں کہہ سکو گے کہ میں کیا کروں، مجھے تو میرے سیٹ نے بولا تھا۔ سیٹ آپ کی قبر میں نہیں آئے گا۔ جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں کو دھوکہ دینا یہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کپڑے سیتے، درزی تھے، تو ایک بار اپنی دکان سے کھڑے ہو کر کہیں گئے تو آپ کی دکان پر کام کرنے والا جو آپ کی دکان پر ایک اسلامی بھائی کو بٹھا کے چلے گئے، تو ایک شخص آیا اور کام کروا کر اس نے کھوٹا سکہ دے لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بزرگ واپس آئے اور آ کر کھوٹا سکہ جب دیا تو وہ جو شخص دکان پر بیٹھا تھا اس نے واپس کر دیا کہ جھوٹا سکہ دیتے ہو، نقلی نوٹ دیتے ہو، جیسے ہمارے یہاں نقلی نوٹ ہوتے ہیں، اور اس سے جھگڑا کیا اور اس سے صحیح نوٹ لے لیا۔ بزرگ واپس آئے تو بتایا کہ فلاں شخص آیا تھا اور اس نے کھوٹا سکہ دیا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ مجھے ہر بار آ کر کھوٹا سکہ ہی دے کر جاتا ہے، مگر میں اس نیت سے یہ کھوٹا سکہ لے لیتا ہوں کہ اگر میں نہیں لوں گا تو یہ کسی اور مسلمان بھائی کو جا کر دے دے گا، چلو میں ہی اس کی یہ تکلیف برداشت کر لیتا ہوں تاکہ میرے کسی مسلمان بھائی کو اس کی تکلیف نہ ہو۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھا مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ اگر ہمارے پاس نقلی نوٹ آ جائے تو بھائی مجھے نقلی آیا ہے تو میں بھی آگے دوں گا، میں کیوں نقصان برداشت کروں؟ اب جناب کسی نوٹ کے پیکٹ میں وہ نقلی نوٹ ڈالا اور آگے بڑھا دیا، استغفر اللہ۔ ارے آپ کو نقصان پہنچا ہے، یہ کب لکھا ہے واجب ہے کہ آپ اگلے مسلمان کو نقصان پہنچائیں؟ آپ نے اگر بات کرنی ہے تو جہاں سے آیا وہ بات کیجئے، مگر یہ ایک ایسا معاملہ ہے میرے پیارے اسلام بھائیو، جب پیسے کمانے کی بات آتی ہے نا تو نہ ایٹیکیٹس یاد رہتے ہیں، نہ کاروباری اصول یاد رہتے ہیں، نہ قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط ہمارے سامنے رہتے ہیں۔ بس کسی طریقے سے مال کما لیا جائے، اپنا نقصان دوسرے کے سر کر دیا جائے، یہی کاروباری لوگوں کا طریقہ ہوا کرتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر برکت کہاں سے، پھر صحت کہاں سے آئے گی، پھر روزی میں ہمارے وہ حلاوت عبادت کی ہمیں کہاں سے ملے گی اگر اس طریقے سے ہم مال کمائیں گے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، راشن جب گھر میں آتا ہے اس میں بے برکتی کا رونا روتے ہیں کہ اب وہ برکت نہیں رہی، کھانا بڑی جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ کیا ہم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں؟ ہم سنتے تو بہت، مگر پریکٹیکلی چیک کیجئے گا۔ کبھی کھانا کھانے بیٹھے نا، کھانا آ جائے، بڑی بھوک لگی ہے، پسندیدہ ڈش آ جائے، اب چیک کیجئے اپنے آپ کو کہ میں نے بسم اللہ پڑھی یا ایسی شروع کر دیا۔ پھر ہم کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے اپنی بات نہیں کرتا، اس نبی کی بات سناتا ہوں جس کا آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے، میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے جس کھانے میں شیطان ہی شریک ہو گیا اس میں برکت کیسی؟ تو بسم اللہ پڑھ کر شیطان کو اپنے آپ سے دور کیجیے، پھر رب کی نعمتوں کی برکتیں حاصل کیجیے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، میں چند باتوں کا خلاصہ، چند اسباب آپ کو خلاصتاً عرض کر دیتا ہوں۔ جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ہو سکے تو وہ بھی نوٹ کر لیجئے، جو یہاں بیٹھے اسلام پر غور کیجئے کہ یہ وہ اسباب ہیں، یہ وہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے تنگ دستی آتی ہے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت کے باب آداب طعام میں صفحہ نمبر 88 تا 90 میں یہ اسباب تحریر فرماتے ہیں۔ جو اسلام بھائی دیکھ رہے ہوں، سن رہے ہوں، وہ چاہیں تو فیضان سنت میں آداب طعام کے صفحہ نمبر 88 پر یہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ وہ وجوہات کیا ہیں
جس میں روزی میں برکت چلی جاتی ہے اور تنگی آ جاتی ہے. یہاں چونکہ ایک اسلامی بھائی کے گھر پہ یہ اجتماع ہو رہا ہے، اور ویسے بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے گھر پہ جب اجتماع ہوتا ہے یا کوئی دعوت ہوتی ہے تو سلیکٹڈ لوگوں کو بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے. اب مثال کے طور پہ آپ کا ایک فرینڈ سرکل ہو، چند دوست آپ مل کر اٹھتے بیٹھتے ہوں، ایک دوست کے گھر میں دعوت ہو، سب کو بلائے، آپ کو نہ بلائے، کیسا لگے گا؟ یار کمال کیا یار، سب کو بلایا مجھے نہیں بلایا، گھر کی اوپننگ کی مجھے نہیں بلایا، اتنی بڑی اجتماع ذکر و نات کی سب کو دعوت دی مجھے دعوت نہیں دی. برا لگتا ہے، فیل ہوتا ہے یار مجھے بھی بلانا چاہیے تھا. مجھے بتائیے آپ کی دکان ہے، 3 4 5 دکانیں ہیں، برابر والا بندہ جب نماز کا وقت ہوا رب کے گھر میں چلا گیا. آپ کی دکان پر کام کرنے والا ایک امپلائی اٹھا، وہ رب کے گھر میں چلا گیا. آپ کا پڑوسی فجر کا وقت ہوا، وہ گھر سے نکلا اور رب کے گھر میں جا کر مہمان بن گیا. کبھی یہ خیال نہیں آیا میں اتنا برا ہو گیا ہوں، میرے گناہوں کا انبار اتنا بڑھ چکا ہے کہ میرے رب نے میرے پڑوسی کو اپنے گھر کا مہمان بنایا، میرے رب نے میری دکان پر کام کرنے والے ایک شخص کو اپنے گھر کا مہمان بنا لیا. میں اتنا برا ہو گیا کہ میرے رب نے مجھے اپنے گھر میں نہیں بلایا، مجھے اپنے گھر کی دعوت نہیں دی، میں وہ جا کر نماز نہ ادا کر سکا. یقین جانیے یہ میرے اور آپ کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم جب منہ اٹھائیں اور مسجد میں چلے جائیں. رب کا گھر ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اسی کو اپنے گھر میں بلاتا ہے. اب یہ مجھے لرز جانا چاہیے کہ مجھے پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، رب کی طرف سے برا ہوا نہیں آتا، میں نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جاتا. شرم آنی چاہیے اپنے آپ سے اور توبہ کرنی چاہیے رب سے، مولا مجھے بھی اپنے گھر کی دعوت دے دے، مجھے بھی یہ توفیق دے کہ تیرا مہمان بنوں، تیرے گھر میں آؤں، تیرے دربار میں سجدہ کروں. مولا اپنے گھر سے دور مت فرما، مجھے اپنے گھر سے راندائے درگاہ مت کر دے. تیرا بندہ ہوں مالک، جہاں میرے پڑوسی کو توفیق دی ہے، جہاں میرے یہاں کام کرنے والے کو توفیق دی ہے، جہاں میرے برابر میں کاروبار کرنے والے کو روزانہ 5 وقت بلاتا ہے، مولا مجھے بھی موقع دے، مجھے بھی اپنے گھر میں بلا، مجھے بھی اپنی میزبانی کا شرف عطا فرما. مولا میں بھی تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں. یہ فکر میں کیوں نہیں ہوتی تھی؟ آج کوئی دعوت میں نہ بلائے تو میں مایوس ہو جاتا ہوں، شرمندہ، ناراض. ارے رب نے نہیں بلایا، کیوں فکر نہیں ہوئی، کیوں التجا نہ کی، کیوں کوشش نہ کی؟ پھر ہم کہتے ہیں ہمیں برکت نہیں ملتی. بازار کوئی بلائے نہ بلائے، بخار ہے، طبیعت خراب ہے، مگر جناب آفس پہ جانا ہے، کام پہ جانا ہے، مسجد میں نہیں جانا ہے، اجتماع میں نہیں جانا، قافلوں میں نہیں جانا، نیکی کی دعوت میں نہیں جانا. تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے. تو اسی سے دور بھاگے جسے تجھ پہ پیار آ رہا. ارے جو رب پیار فرما رہا ہے، کرم نوازی فرما رہا ہے، اسی سے دور بھاگتے ہیں. یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ ہوشیاری نہیں ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مزید جو بے برکتی کے اسباب ہیں کہ اپنی اولاد کو کوسنے دینا. آج یہ خاص طور پہ اسلامی بہنیں اگر مجھے سن رہی ہیں، مائیں سن رہی ہیں، تو بات بات پر اپنی اولاد کو بد دعائیں دیتی. یہ نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعا کی طرح قبول ہوتی. ارے اپنی اولاد کو دعا دیجئے، وہ جیسا بھی آپ کا بچہ ہے، کیا پتا مقبولیت کی گھڑی ہو، آپ نے منہ سے بددعا نکالی اور وہ بددعا اسے لگ گئی، وہ تو ہلاک و برباد ہو جائے، اور بعد میں آپ ہی پچھتائیں گے کہ میرا بچہ بیمار ہو گیا، میرا بچہ لا علاج مرض میں مبتلا ہو گیا، اندھا ہو گیا، بہرا ہو گیا، لنگڑا ہو گیا. ارے آپ ہی نے تو غصے میں بددعا دی تھی، پھر ساری زندگی آپ ہی رو گی. کبھی بھی اپنے بچوں کو بددعا مت دیجیے گا. آپ کے بچے ہیں، انہیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. ارے آپ دعا کیجئے ان کے لیے. ماں باپ کی دعا بچوں کے لیے طوفان ٹال دیا کرتی ہے، راستے پیدا کر دیا کرتی ہے. انہیں اپنی دعاؤں سے نوازی. آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، اب رب سے یہ دعا کیجئے، مولا اس کو میرا فرما بردار بنا، اے اللہ اس کو میری آنکھوں کا نور بنا دے، اس کو بددعا مت دیجیے. اسی طرح جو بچے مجھے سن رہے ہیں، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی ماں باپ کی بددعا کبھی نہ لیجیے گا. اگر ماں باپ ہی ناراض ہو گئے پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ان کی دعائیں لیجیے، ان کو خوش کیجیے، ان کی خدمت کیجیے، یہی برکت کا سبب ہے. ارے آج یہ دنیا میں ہے نا تو بہت کچھ ہے ہمارے پاس، جب یہ چلے جائیں گے نا پھر احساس ہوتا. حدیث پاک میں آتا ہے
کہ جو اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس سے حج مبرور کا ثواب عطا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ اگرچہ دن میں 100 بار دیکھے، ارشاد فرمایا اللہ بہت بڑا ہے، 100 بار دیکھے رب تعالیٰ ہر بار حج کا ثواب عطا فرما۔ اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، پھر بھی ماں باپ کو ناراض کرے، پھر بھی ماں باپ کو تنگ کرے۔ ارے ان کی خوب خدمت کیجیے، اور ماں باپ اپنے بچوں کو بددعا نہ دیں۔ مزید فرمایا ماں باپ کے لیے دعائے خیر نہ کرنا۔ حدیث پاک میں نے پڑھی جس کا مفہوم ہے کہ اس بندے کا رزق قطع کر دیا جاتا، کاٹ دیا جاتا ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا۔ وہاں پر محشر میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ سارے لوگ میدان محشر میں ہوں گے، پتہ نہیں کتنے ارب کتنے خرب لوگ ہوں گے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ تو اب آپ ذرا غور کریں کہ اس کیفیت میں اب نبی پاک کو ہم کیسے ڈھونڈیں گے؟ پیارے آقا کے پاس کیسے جا سکیں گے؟ اتنے اربوں لوگوں میں کون ہوگا جو نبی پاک کے پاس جا کر ان سے شفاعت کی خیرات لے سکے گا؟ اتنا کراؤڈ ہوگا نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسے نبی پاک اجازت دیں گے، جسے اپنے قریب بلائیں گے، اس کا کام آسان ہو جائے گا۔ اب غور کریں کہ بے شک جو نبی پاک کے قریب ہو گیا، پیاس لگے گی تو نبی پاک جام کوثر عطا فرمائیں گے۔ اعمال نامے کھلیں گے تو پیارے آقا اپنے کرم سے ہمارے اعمال نامے پہ پردہ ڈال دیں گے۔ مگر کمال دیکھیں کہ نبی پاک اپنے ہاتھوں سے اپنے غلاموں کو جام کوثر عطا فرمائیں گے، اور یہ وہ جام ہوگا۔ یہاں بھی اگر گرمی کے دن ہو تو ایک گلاس سے پیاس بجھتی نہیں، دوبارہ پیاس لگتی ہے، پھر پیاس لگتی ہے۔ اس دن جب سورج ایک میل پر ہوگا پیاس کا عالم کیا ہوگا؟ مگر جام کوثر کا کمال یہ ہے، ہم جمعے کے خطبے میں ایک جملہ سنتے ہیں امام صاحب سے، شربتن ہنیئتم مریئا لا نظمع بعدہ ابدا۔ فرمائیے ایک ایسا جام ہوگا، یہ جام کوثر ایسا ہوگا جو ایک بار پی لے گا اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ تو پیارے آقا اپنے غلاموں کو جام کوثر پلائیں گے۔ تو سمجھنے کو یہ مل رہا ہے کہ پرابلمز بہت ساری ہیں اور سولوشن نبی پاک کے پاس ہے۔ تو اب جو پیارے آقا کے قریب ہو گیا، کون قریب ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جس نے زیادہ درود پڑھے ہوں گے وہ زیادہ قریب ہوگا۔ اب غور کر لیں ہم کتنے درود پڑھتے ہیں۔ فضول باتوں کے لیے ٹائم ہے، سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے، اور ٹائم نہیں تو درود پاک کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں ایک تصور دیتا ہوں آپ کو، اللہ کرے میری بات کو پک کر سکے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ امیجنیشن، جب تسبیح ہاتھ میں ہونا اور درود پاک پڑھ رہے ہو آپ، اور کوشش کریں کہ اگر کہیں واک کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں تو یہ سوچیں کہ میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں، محشر کا میدان ہے، اتنے قدم اپنے نبی پاک کے قریب ہو رہا ہوں۔ سچ بتاؤں پھر تسبیح رکھنے کو جی نہیں چاہے گا، بندہ کہے گا اور کچھ درود پڑھ لوں اور کچھ قریب ہو جاؤں، اور پڑھ لوں اور قریب ہو جاؤں، کیونکہ جو زیادہ درود پڑھے گا وہ زیادہ قریب ہو جائے گا۔ تو سبحان اللہ، محشر کے دن اگر قرب مصطفیٰ چاہیے تو درود پاک کی کثرت کیجیے۔ یہ سب سے آسان نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے کہ بندہ بیٹھے بیٹھے درود پڑھتا رہے اور نامہ اعمال میں نیکیوں کا میٹر جاری رہتا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمادی الاخری کا مبارک مہینہ جاری ہے، اور یہ مہینہ ایک بہت عظیم ہستی کی ہمیں یاد دلاتا ہے، اور وہ ایسی ہستی ہے کہ جب بھی ان کا ذکر سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، عشق رسول میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ ایسی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری ساری اہل زمین کے یعنی دنیا کے تمام لوگوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور جس ہستی کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں ان کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو اب میرے آقا فرماتے ان کا ایمان سب سے زیادہ ہوگا، سب سے زیادہ وزنی ہوگا۔ ایسا کون ہے کہ جس کا ایمان ساری امت کا ایمان ایک طرف، اس کا ایمان ایک طرف؟ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوبصورت بات ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں جن لوگوں نے مجھ پر احسان کیا، سب کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا ہے، مگر ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ سے لے کر قیامت کے دن اٹھاؤں گا۔ کیا مبارک ہستی ہیں۔ جمعہ کے خطبے میں اب ایک جملہ سنتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایمان کی اسٹرینتھ کیسی تھی، بھروسہ کیسا تھا اللہ اور اس کے رسول پر۔ بڑا ہی کمال کا واقعہ ہے، 27ویں شب رجب کی، اگلا مہینہ انشاءاللہ شب معراج منائیں گے۔ اس رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ کرم ہوا جو کائنات میں کسی اور پر نہیں ہوا۔ نبی پاک کو وہ انعام دیا گیا
کہ دنیا میں کسی کو نہیں دیا گیا۔ رب نے پیارے آقا کو اپنا دیدار نصیب فرمایا، اپنے پاس بلایا، اور سبحان اللہ جنت کی سیر بھی ہوئی، ساتوں آسمان کی سیر ہوئی، مسجد اقصی میں جا کر نبیوں کی امامت ہوئی۔ بڑا طویل واقعہ ہے جو انشاءاللہ شب معراج کو آپ سنتے بھی ہیں اور پھر سنیں گے، اور جب بھی سنتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے۔ محبتوں والوں کا تو ایمان تازہ ہی ہوتا ہے۔ اب جب نبی پاک علیہ السلام یہ رات کے تھوڑے حصے میں سارا سفر کر کے آ گئے تو فجر کی نماز کے بعد مکے میں نبی پاک نے لوگوں کو بتایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آیا ہے، نبیوں کی امامت بھی کی ہے، آسمانوں کی سیر بھی کی ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا لاجیکلی سمجھیے، کچھ لوگ ایمان والے تو بڑے خوش ہوئے، مگر جو بے ایمان تھے، منافق تھے، انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ مثال کے طور پہ ابھی رات ہو رہی ہے، ہم ساتھ بیٹھے ہیں، کھانا وانا کھائیں گے، اور فجر کی نماز میں مسجد میں آپ کو کوئی شخص ملے کہ میں رات امریکہ گیا تھا اور صبح واپس آ گیا ہوں۔ آپ کہیں یار رات بھی ہمارے ساتھ تھے، فجر میں بھی ہمارے ساتھ ہو، امریکہ تو جانے کے لیے 20-25 گھنٹے کی فلائٹ ہے، جانا آنا، ایئرپورٹ جانا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ لاجیکلی تو پاسبل نہیں ہے۔ ہوا یہی کہ لوگوں نے ابو جہل کو بلا لیا، اے ابو جہل آؤ، اب تمہیں ایک اور موقع مل گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جب ابو جہل آیا تو اس سے سوال کیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گیا ہوں، اور پوری تفصیل بتائی نا۔ تو نبی پاک سے وہ کہتا ہے کہ کیا آپ اور میں لوگوں کو لے آؤں، ان کے سامنے بھی یہ بیان کریں گے؟ کہ بالکل کروں گا۔ لوگ جمع کی، ابو جہل نے نیت غلط نیت تھی کہ معاذ اللہ نبی پاک کا مذاق اڑانا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے سامنے ان بدبختوں کو جمع کیا گیا، اور نبی پاک نے ان کے سامنے جب یہ دہرایا تو خوب ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ اب ابو جہل نے کہا کہ پوائنٹ مل گیا ہے ابو بکر کو نبی پاک سے دور کرنے کا، بہت قریب ہے نا ان کے، بڑی پیار کرتے ہیں ان سے، بڑے تاجر بھی تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا ایمان لانے سے مسلمانوں کو تقویت مل گئی تھی، وہ چاہتے تھے سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی ہم معاذ اللہ اس راستے سے ہٹا دیں دے۔ یہ پہنچ گئے ابو بکر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابو بکر گھر سے باہر آتے، سوال ہوتا ہے ابو بکر جانتے ہو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گیا۔ حالانکہ بیت المقدس اس زمانے میں مکے سے 1 مہینے کا راستہ تھا، گھوڑے یا اونٹ پر جائیں تو 1 مہینہ جانا، 1 مہینہ واپسی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کیا واقعی میرے آقا نے ایسا فرمایا؟ ابو جہل کہتے ہاں ایسے ہی کہا ہے۔ کہا اگر میرے نبی نے فرمایا ہے تو حق فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے، اللہ اکبر۔ ابو جہل کہتے ہیں ابو بکر تم یہ کیسے بات کر رہے ہو، کیسے یقین کر رہے ہو؟ کیا کمال کا جواب دیا صدیق اکبر نے۔ فرماتے میں تو اس سے بڑی بڑی باتیں مانتا ہوں۔ وہ کہتے رب ایک ہے، میں نے دیکھا نہیں، میں مانتا ہوں رب ایک ہے، میں نے دیکھا نہیں کہ جبریل قرآن لے کر آتے ہیں، میں مانتا ہوں کہ جبریل موجود ہیں، قرآن ہمارے سامنے وہ بیان کرتے کہ رب کی کتاب ہے، میں مانتا ہوں یہ رب کی کتاب ہے، میں نے قیامت دیکھی نہیں، میں قیامت پر ایمان لایا، جنت اور دوزخ موجود ہے، اس پر میں ایمان رکھتا ہوں۔ تو یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، اگر اتنی بڑی بڑی باتیں مانی ہیں تو میرے آقا نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا۔ اس واقعے کے بعد آپ کا لقب ہی صدیق پڑ گیا۔ صدیق کے 2-3 معنی بنتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ صداقت والا، ایسا بندہ جو کسی کی بات کو آگے بڑھا دے، اس بات کو کنفرم کر دے، اور اللہ نے صدیق اکبر کو یہ شرف عطا فرمایا۔ مگر اس واقعے سے بڑی کمال کی 2 باتیں سیکھنے کو مل رہی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ اس زمانے سے کچھ لوگوں کو معراج کی رات پرابلم ہوتی ہے، اس زمانے سے جب بھی واقعہ معراج بیان ہوگا کچھ لوگوں کو، ابو جہل کے ساتھیوں کو اس وقت بھی پرابلم ہے، اور آج بھی آپ شب معراج کو جب معراج کا واقعہ بیان کریں تو کچھ لوگوں کو آج بھی پرابلم ہوتی ہے۔ اس زمانے میں بھی کچھ لوگ خوشیاں منانے والے تھے، اور آج بھی عاشقان رسول نبی پاک کی معراج کی رات آپ کو خوشیاں مناتے نظر آئیں گے۔ خود سوچیں یہ کون کس لائن پہ چل رہا ہے؟ کچھ صدیقی لائن پر ہیں، کچھ ابو جہل کی لائن پر ہیں۔ ایک اور بڑی پیاری بات، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات ہمیں یہ سمجھا دی ہے، وہ تو پنجابی بچ کہتے ہیں نا اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں۔ جب پتا چل گیا نبی پاک نے فرمایا تو لبیک فوراً ایکسپٹ کیا۔ آج کے دور میں کچھ ایسے لوگ آئے ہیں سوشل میڈیا پر جو مائنڈ سیٹ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب اسلام کے یہ احکام کی لاجک کیا ہے، قرآن میں ایسا کیوں فرمایا ہے، عورت کو پردے کا حکم کیوں دیا ہے، عورت کے پاس طلاق کا حق کیوں نہیں ہے، عجیب عجیب سوال دماغوں میں ڈالے جا رہے ہیں۔ اور آج کا نوجوان علماء کے آگے پیچھے جناب اس کی لاجک بتا دیں، اس کی حکمت بتا دیں، اس کے پیچھے کیا رب نے کیوں یہ آرڈر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے جب اتنی غیب کی باتیں ایمان لے آئے ہو تو پھر اللہ کے احکام پر دلائل نہیں مانگے جاتے۔ ہمارا کام ماننا ہے، ہم ایمان لائے ہیں اور ہم نے
شریعت کے ہر آرڈر پر لبیک کہنا ہے، آگے بڑھنا ہے. یہ بات بھی صدیق اکبر کی زندگی سے ہمیں سمجھنے کو مل رہی ہے. اب ذرا ایک اور بات سمجھیے گا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تو ایکسپٹ کر لیا، فوراً اس بات کو ایگری کیا. اس کے بعد ابو جہل نے مزید سوال نبی پاک سے کیے. اچھا آپ بیت المقدس سے ہو کر آئے ہیں تو ہمیں بیت المقدس میں کتنی پلر ہیں؟ مثال کے طور پہ کلر کون سا ہے، اس کے پیچھے محراب کیسی ہے. اب میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں آج آپ کی کالونی میں آیا ہوں، آ کے میں سٹیج پہ بیٹھ گیا ہوں. میرے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں نے آ کے اس کو غور سے دیکھا نہیں ہے. یا کتنے ہیٹر لگے ہوئے ہیں، کتنی لائٹیں لگی ہوئی، یہ مجھے پتا نہیں ہے. میں بیان بھی کروں گا، چلا بھی جاؤں گا، بعد میں کوئی پوچھے گا تو بکوں میری توجہ میں اس لیے گیا نہیں تھا نا، میں بیان کرنے گیا تھا. ہم مجھ سے یہ پوچھو کہ لوگ کس طرح بیٹھے تھے، میں شاید یہ بتا دوں گا. تو نبی پاک تو وہ نماز پڑھانے گئے تھے، لیکن اس بدبخت نے نبی پاک سے سوال کیا کیا کہ بیت المقدس کی دیواریں کیسی ہیں، اس کے پلر کتنے ہیں، اس کا نقشہ کیسا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام کا ایک معجزہ ظاہر ہوا کہ رب کریم نے بیت المقدس کا پورا نقشہ آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیا. جبریل امین نے وہ پوری منظر کشی آپ کا، آج ہم کہتے ہیں 3D امیجنیشن، 3D اینیمیشن. اللہ اکبر. یہ 1500 سال پہلے بھی ایک 3D اینیمیشن سامنے آئی تھی. میرے آقا فرماتے پوچھو کیا پوچھتے ہو. ابو جہل پوچھتا رہا، نبی پاک دیکھتے رہے اور دیکھ کر بتاتے رہے. سارے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کبھی بیت المقدس گئی نہیں ہے، اتنا پرفیکٹ جواب کیسے دے رہے ہیں. مگر جس نے ماننا تھا وہ اس وقت بھی مان گئے، نہ ماننے والے اس وقت بھی نہ مانے. اب ایک اور، اب چلے یہ باتیں تو ہو گئی اس حضرت صدیق اکبر کی شان کی. جب بات چلی ہے تو آج وسوسے کی ایک کاٹ بھی کر دیتا ہوں. آج بھی جب بھی شب معراج آتی ہے نا، ایک ہی مہینہ باقی ہے، تو آپ کو سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ ملیں گے جو کہیں گے معراج تو ہوئی تھی مگر خواب میں ہوئی تھی. یعنی ان کو معاذ اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی نہ کوئی کمزوری تلاش کر دی ہے. حالانکہ کمزوری نکال کوئی نہیں سکتا، اللہ نے بنایا ایسا باکمال ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ کہتے خواب میں ہوئی تھی. اب ذرا لاجیکلی بچے بھی بیٹھے ہیں، میری بات سنیے گا. کوئی شخص آپ کا بیٹا صبح آپ اٹھے فجر پہ تو بیٹا کہے کہ ابو جان رات کو خواب میں امریکہ گیا تھا. دوسرا بیٹا کہے ابو جان میں رات کو خواب میں لندن گیا تھا. تو آپ کیا کہیں گے؟ بیٹا خواب میں تو سارے ہی جاتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، نارمل سی بات ہے. ایسا ہی کوئی جھگڑا ہے؟ خواب میں کوئی بندہ سیر کو دنیا بھر کی کر کے آ جائے، کوئی پرابلم، کوئی آرگیومنٹ کچھ نہیں ہے نا، ہم بھی گھومتے رہتے ہیں. اگر نبی پاک کا اس دن دعویٰ یہ تھا کہ میں خواب میں معراج کو گیا تھا، تو ابو جہل کا اعتراض کیوں ہوا؟ مکے والوں نے مذاق کیوں اڑایا؟ غور کیجئے. یہ جو لڑائی ہے نا، یہ جو آبجیکشن ہے، یہ آرگیومنٹ ہی ہماری دلیل ہے کہ اس دن صبح ہونے کے بعد ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے نبی پاک سے جو بحث کی، معاذ اللہ جو مذاق اڑایا، جو لوگوں نے جا کر سیدنا ابوبکر صدیق سے سوال کیا، یہ بتا رہا ہے کہ نبی پاک کا دعویٰ یہ تھا کہ بنفس نفیس خود میں نے رات معراج کا سفر کیا ہے. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ گئی ہو. یہ لاجیکلی جواب ہو گیا کہ پیارے آقا اگر یہ فرماتے کہ میں خواب میں گیا تھا، there is no argument، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. پرابلم ہوئی جب نبی پاک نے یہ دعویٰ کیا اور ایمان والوں نے اس دعوے کو بھی قبول کیا. تو یہ بات سمجھنی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کمال کی ہستی ہیں جن کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. اللہ نے ایسا زبردست ان کو کمال عطا فرمایا. مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور جناب نبی پاک سے دوستی کیسی ہے؟ 18 سال کی عمر میں ان کی عمر ہے حضرت ابو بکر صدیق کی، اور نبی پاک کی عمر 20 سال. اس عمر میں آپ کی دوستی ہو گئی ہے اور پیارے آقا کا 20 سال کا ساتھ ہے. اور اب جیسے ہی نبی پاک نے اعلان کیا، اعلان نبوت کیا، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق. بچوں میں سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ. اچھا، خواتین میں سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی. یہ بچوں کو یاد ہونا چاہیے، آپ سب کو یاد ہونا چاہیے. مگر ایک اس میں بڑی خوبصورت بات سیکھنے کی ہے. یہ تینوں کون ہیں؟ پیارے آقا علیہ السلام کے سب سے قریبی ساتھی اگر کوئی ہیں. ایک دوست ہے، ایک وہ بچہ ہے جس کی آنکھیں ہی نبی پاک کی گود میں کھلی ہیں، اور اب ایک نبی پاک کی زوجہ ہے. یہ تینوں کلوزسٹ پرسنالٹیز ہیں. مگر جیسے ہی نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا، کردار ایسا دیکھا تھا، لمحہ نہیں لگایا کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو گئے. سیکھنے کو کیا ملا؟ کہ نبی پاک کے جو جتنا قریب ہوتا گیا وہ اتنا پیارے آقا سے متاثر ہوتا گیا، اتنا دیوانہ ہوتا گیا، اتنا گرویدہ ہوتا گیا. ہمارے بارے میں غور کر لیں، ہم لوگوں کو دور سے بڑے اچھے لگتے ہیں اور یہ بڑے اخلاق والے ہیں، حضرت بیان بہت اچھا کرتے ہیں، حضرت دکھتے بہت اچھا ہے، فلاں مسکراتا بہت اچھا ہے، فلاں کے نام کے چرچے ہیں. لیکن
جب ہمارے کوئی قریب آتا ہے پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے، یہ غور کرنا ہے۔ ہماری فیملی کیا ہم سے خوش ہے، یہ غور کرنا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن سے دنیا والے دعا کرواتے ہوں گے، مگر کیا کبھی گھر والوں نے دعا کروائی؟ اور اگر گھر والے دعا نہیں کروا رہے یا گھر والے جانتے ہی کہ گھر میں کیسا ہے، تو غور کر لیں کہ اس کا مطلب ہماری خلوت الگ ہے، ہماری جلوت الگ ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے کچھ اور ہیں، ہم اکیلے میں کچھ اور ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، سبحان اللہ، پیارے آقا کی اس خوبصورت بات سے سیکھنا ہے کہ ہم اکیلے میں بھی یہ خیال رکھیں کہ رب دیکھ رہا۔ ہماری اگر خلوتیں بری ہیں تو پھر ہم اچھے آدمی نہیں ہیں، کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا عبادت کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم با اخلاق ہیں اور اکیلے اندر ہمارے اخلاق اچھے نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی۔ اب آئیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور بڑی پیاری بات نبی پاک نے ارشاد فرمائی کہ اچھی عادتیں 360، اور اللہ کریم جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک عادت پیدا فرما دیتے، یعنی اس کو ایک اچھی عادت آؤٹ آف دوز 360 مل جاتی ہے، اور فرمایا کہ اگر اس ایک عادت کی برکت سے اللہ کریم اسے جنت میں داخل کر لیتا ہے۔ 360 پیاری عادتیں، خصلتیں جس سے رب بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، کوئی ایک عادت عطا فرما دیتا ہے اور اس پہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق نے کمال کا سوال کیا، کہتے حضور کوئی ایسا بھی ہے جس کے اندر وہ ساری 360 خصلتیں ہوں، وہ ساری 360 عادتیں ہوں؟ نبی پاک فرماتے ہیں اے ابوبکر تم ہو، تمہارے اندر وہ ساری 360 عادتیں موجود ہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں یار کامیاب لوگوں کی 10 عادتیں پڑھو، فلاں کتاب پڑھو، فلاں کورس کرو، فلاں ورکشاپ کرو۔ میں تو نبی یہ بات یہ حدیث سنا رہا ہوں کہ 360 اچھی عادتیں ہیں، اور ان تمام اچھی عادتوں کا مجموعہ اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ کیوں نہ ہو، تربیت کس سے ملی، ساتھ کس کا تھا، دن رات کس کے ساتھ گزرے تھے؟ نبی پاک علیہ السلام کی شاندار تربیت کا شاہکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اب ہمیں غور کرنا ہے، آج اتنے سارے بزنس مین بیٹھے ہیں، اتنے سارے جناب زمانے معاشرے کے عزت دار لوگ بیٹھے ہیں، اگر ہم نے واقعی جنت میں جانا تو یہ چیک کر لیں کہ ان 360 عادتوں میں سے کوئی ایک عادت بھی ہے میرے اندر کہ نہیں۔ ہم آئیے غور کرتے صدیق اکبر کی عادتیں کون سی تھی، ان کا انداز کیا تھا۔ ان کا ایک بڑا پیارا انداز تھا کہ وہ مکے مدینے کی کچھ بچیاں ہوتی تھی، وہ صدیق اکبر کے پاس آتی تھی اور بکری کا دودھ نکال آتی ہیں، کہتی ہیں حضرت بکریاں ہماری یہاں دودھ نکالئے۔ اب شفقت فرماتے بکریوں کا دودھ نکال کر بچیوں کو برتن بھر کے دے دیتے۔ اب آپ امیر المومنین بن گئے ہیں، آپ کا نام اعلان ہو گیا کہ آپ اب خلیفۃ المسلمین ہیں، لیڈر آف امہ ہیں۔ وہ بچیاں آ کر کہتی ہیں حضور ہم پہلے تو آتی تھیں بکریاں لاتی تھیں اور آپ دودھ نکال دیتے تھے، اب تو آپ بڑے آدمی ہو گئے، اب آپ کا اعلان ہو گیا ہے، اب تو آپ یہ کام نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم میرے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں دیکھو گی۔ آپ امیر المومنین بننے کے بعد بھی بکریوں کا دودھ نکال کر ان بچیوں کے برتن بھر کر دیا کرتے تھے۔ پہلی عادت جو میں نے بیان کی آپ کے سامنے، کیا سیکھ رہے ہیں اس سے؟ کہ عاجزی، انکساری، اللہ شہرت دے دے، دولت دے دے، مقام دے دے، عزت دے دے تو پیر زمین پہ رہنے چاہیے، اپنی اوقات بندے کو نہیں بھولنا چاہیے۔ آج پیسے والے ہو جائیں تو غریب رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں کہ یار کیسے بیان کروں لوگوں کو کہ میرے چچا کا بیٹا ٹھیلا لگاتا ہے، پرانے دوستوں سے نہیں ملتے، شرم آتی ہے کہ یار اس کے ساتھ کیسے بتاؤں کہ میرا بچپن کا دوست رکشا چلاتا ہے۔ کیوں؟ کوئی بات نہیں، ہم بھی تو وہی تھے۔ اگر آج اللہ نے ہمیں آگے بڑھا دیا تو ہم کیا پرانے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیں گے؟ ہمارا انداز بدل جائے گا، ہمارا انداز ٹور والا ہو جائے گا؟ نہیں میرے پیارے اسلام نبی، اللہ پاک ترقی اور برکت بھی اسی کو دیتا ہے جو عاجزی اور انکساری کرتا ہے۔ تکبر کرنے والے تو برباد کر دیے جاتے ہیں، تھوڑا عرصہ رہتے پھر بعد میں نظر بھی نہیں آتا۔ ہمیشہ یاد رکھیں یہ ہے صدیق اکبر کی وہ عادت۔ میں نے کہا نا میں کچھ عادتیں آج بیان کرنے جا رہا ہوں، نوٹ کرتے جائیں کہ ہمارے اندر وہ عادت ہے کہ نہیں۔ اللہ اور عزت دے اور جھک جائے اور پیار دیں۔ مجھے ایک دو جگہ پتا چلا کہ لوگ اپنے بوڑھے باپ کو اپنے دوستوں سے تعارف کروانے میں شرم آ رہی ہوتی کہ یار باپ کو پڑھا لکھا تو ہے نہیں، اب میں اپنے ایجوکیٹڈ دوستوں سے ملاؤں گا تو ابو کو دیکھ کر کیا کہیں۔ تو فیوس اولاد پر جو اپنے باپ کو ڈسون کرنے لگ گیا جب ترقی مل گئی، تو میں جو کچھ آج ہوں، ہم جو کچھ آج ہیں وہ ہمارے والدین کا صدقہ ہے، یہ ان کی دعائیں، ان کی برکتیں ہیں۔ لیکن کبھی بھی عزت مل جائے، شہرت مل جائے تو انداز بھی بدلنا چاہیے۔ چیک کر لیں، اگر انداز بدل رہا ہے تو واپس اپنی اصل کی طرف آئیں، غریبوں کے ساتھ تعلق رکھیں۔ بلکہ تکبر کو صاف کرنے کا طریقہ بھی علماء نے بتایا، روایتوں میں موجود ہے کہ اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے نا کہ یار میرا انداز چینج ہو گیا ہے، تو غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا شروع کر دیں، اپنے ملازمین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، ان کے گھر چلے جایا کریں گے، اپنا سامان پبلک میں خود اٹھائیں،
شرم آتی ہے نا، میرا بیگ میں اٹھاؤں، میرا سامان میں اٹھاؤں، ملازم موجود ہے، نہیں، چپل اپنے خود اٹھائیں، تاکہ یہ دل سے جو کلف ہے نا یہ اتر جائے. کیونکہ تکبر کرنے والا جس کے دل میں، حدیث بڑی مشہور ہے سب کو یاد ہوگی، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت کے قریب بھی نہیں جائے گا. اب بتاؤ نا، رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو تو جنت میں نہیں جائے گا جس کا پورا دل ہی تکبر سے بھرا ہوگا. اچھا زبان سے نہیں کہہ رہے ہوتے، اسٹائل ہوتے ہیں، انداز ہوتا ہے، اپنے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے. وہ واقعہ سنا ہوگا نا، اپنے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بڑا عبادت گزار، اتنا عبادت گزار جدھر جاتا بادل بھی اس کے ساتھ چلتا. ایک گناہگار شخص، اس نے سوچا اتنا گناہگار ہوں، یہ کتنا نیک ہے، جدھر جاتا ہے بادل اس کے ساتھ جاتا ہے، میں بھی ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، تھوڑی مجھ پر بھی رحمت کی برسات ہو جائے گی. بڑی اچھی نیت کے ساتھ جا کر وہ غریب اس نیک بندے کے برابر میں بیٹھ گیا. اب نیک بندے کے دل پر شیطان نے اٹیک کیا. وہ کہتے تم میرے برابر میں، شرم نہیں آتی، تم کہاں میں کہاں، کھڑے ہو جاؤ ادھر سے. گناہگار آدمی پہلے ہی شرم سے بیٹھا تھا، کھڑا ہو گیا، چلنے لگا. جب وہ چلنے لگا تو کمال یہ ہو گیا کہ وہ جو بادل تھا وہ گناہگار کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا. اس زمانے کے نبی پر وحی آئی کہ جا کر اس دونوں سے کہہ دو کہ گناہگار بندے کی عاجزی کی وجہ سے اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اور اس نیک بندے کے تکبر کی وجہ سے اللہ نے اس کی پچھلی ساری نیکیاں ختم کر دی. دس از تکبر، دس از پراؤڈ. احساس ہی نہیں ہے آج لوگوں کو، بالکل بدل جاتے ہیں، انداز بدل جاتا. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اگر سب سے پہلا کوئی گناہ ہوا ہے، سب سے پہلی اگر کوئی یوں سمجھیے کہ اللہ کی نافرمانی ہوئی تو وہ تکبر ہی تو تھا. شیطان نے کیوں سجدہ نہیں کیا تھا حضرت آدم کو؟ قرآن پڑھے نا، وہ کیا کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، انا خیر من، ہے اللہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ہے اللہ تو نے مجھے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں بہتر ہوں. ایکچولی دس از دا ڈیفینیشن آف پراؤڈ. یہ تکبر کی تعریف ہے، میں اس سے بہتر ہوں. جب آپ کے دل میں یہ خیال آ گیا نا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ غریب میں امیر، یہ نارمل صورت والا میں خوبصورت، یہ جاہل میں عالم، یہ کمزور میں طاقتور. صرف پیسے سے تکبر نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیے گا. کچھ لوگ جب بھی تکبر کی بات کرو کہتے تکبر تو پیسے والا کرتا ہے، میں تو پہلے غریب. نہیں جناب، پیسہ بھی تکبر کا ایک سبب ہے، باقی بھی بہت سارے اسباب ہیں. عبادت بھی تکبر لاتا ہے نا، عجیب بات. ہاں 5 وقت کا نمازی ہو، تہجد گزارو، اور اس کو یہ خیال آئے کہ باقی تم تو نمازی نہیں پڑھتے، میں 5 وقت کا نمازی، یہ بھی تکبر ہو. میرے پاس کوئی اختیار نہیں کہ میں کسی کو ذلیل سمجھوں. بے شک کوئی 1 وقت کی نماز نہ پڑھے، یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. میری نمازیں قبول ہوئی کہ نہیں مجھے کیا پتا. تو عبادت تکبر لاتی ہے، علم تکبر لاتا ہے. کچھ لوگ علم حاصل کر کے دوسروں کو جاہل سمجھ رہے ہوتے ہیں. نہیں، عزت پیار جھکتے رہیے. صدیق اکبر امیر المومنین بن گئے، مگر بکریوں کا دودھ دھو کر ان بچیوں کو دے رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پہ ایک اور انداز. اب میں ظاہر بیان مختصر ہے، ورنہ تو میں آپ کو بہت ساری عادتیں بیان کروں، پھر بھی میں 3-4 کور کرنے کی کوشش کروں گا. حضرت عمر فاروق کا ایک انداز دیکھیں. آپ اتنی بڑی ہستی ہیں اور آپ جو ہے وہ ایک نابینا بڑھیا خاتون کے گھر جاتے تھے اور اس کے گھر کے کام کاج کر کے آ جاتے تھے. ایک دن آپ گئے تو دیکھا کہ آپ سے پہلے کوئی کام کر کے چلا گیا. آپ حیران کہ کون ہے جو مجھ سے پہلے آ کر کام کر کے چلا گیا. دوبارہ دوسرے دن گئے تو پھر کوئی کام کر کے چلا گیا. تیسرے دن گئے آپ نے پہلے ہی گھر کے کام کاج، برتن بھی صاف، گھر میں صاف صفائی، جو بھی پکانا کھانا وغیرہ سب ہو گیا. آپ نے کہا یہ کون ہے جو مجھ سے پہلے آ کے نیکی کر جاتا ہے. آپ چھپ گئے. آپ نے کہا رات ہی رکتا ہوں، چیک کرتا ہوں ہے کون. رات رکے تو صبح دیکھا کوئی اور نہیں، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور اس نابینا بڑھیا کے گھر کے کام کر کے چلے جاتے ہیں. یہ دونوں عظیم ہستیاں، یاد رکھیے نبی پاک یہ صحابہ ون آف دا ٹاپ پرسنالٹیز آف دا ورلڈ ہیں. ان دونوں کی عادت کیا تھی؟ ایک بوڑھی خاتون ہے اور وہ بھی نابینا ہے. آپ اس کے پیچھے لاجک سمجھیے. اس نابینا خاتون کو نہیں پتا کون آ رہا ہے گھر پہ. امیر المومنین آ رہے ہیں، حضرت عمر آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. کوئی آتا ہے کام کر جاتا ہے. کیا گھرانہ ڈھونڈا تھا خدمت کا. اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ کبھی زندگی میں ایسے لوگوں کی بھی مدد کریں جن کو پتہ بھی نہ چلے مدد کس نے کی ہے. ہاں یہ وہ نیکی ہے نا، عادت ڈھونڈنی ہے نا، جنت والی عادت چاہیے نا. مدد بھی کریں اسے پتہ بھی نہ چلے مدد کس نے کی ہے. ہمارا تو حال یہ ہے مدد کر دے تو اس کو ساری زندگی یاد دلاتے ہیں. ہاں بھائی یاد ہے نا میرے پاس نوکری دینے آیا تھا، بھول تو نہیں گیا میں نے قرضہ دیا تھا تمہیں، تو کاروباری میں نے سکھایا، چپل پہن کر آیا تھا آج گاڑی والا ہو گیا، احسان یاد ہے نہیں میرا؟ تیری بہن کی شادی میں نے جہیز دیا تھا. استغفر اللہ. کبھی اس غریب کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں کہ جس کو امیر بار بار یہ یاد دلاتا ہو کہ تیری میں نے مدد کی تھی، تجھے سپورٹ کیا تھا، اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی.
میں کئی بار یہ واقعہ بیان میں کر چکا ہوں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے بار بار یاد آ جاتا ہے کہ ایک بار میں کراچی کی بات ہے، ایک بزنس مین کے گھر مجھے لے گئے ملاقات کروانا. ان کا بڑا سا پارک گھر کے باہر لان تھا، لان میں ہم بیٹھے تھے تو ملازم جو تھا وہ چائے لے کر آیا. جب وہ چائے لے کر آیا تو وہ جو سیٹھ صاحب تھے جن سے مجھے ملانے لے گئے تھے، جیسے ہی ملازم آیا نا تو سیٹھ صاحب کہتے ہیں یہ میرا ملازم 25 سال سے ہے اور اس کی بہن کی شادی میں نے کرائی، اس کو میں نے گھر بنا کے دیا، اس کا فلاں کام کروایا. میں سوچنے لگا یا اللہ یہ ملازم کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، وہ کتنا اس کا دل ٹوٹ رہا ہوگا کہ مجھے کیوں بتا رہے ہیں آپ نے اپنے ملازم کی کیا خدمت کی ہے، اور یہ آج مجھے بتایا. نہ جانے کتنی بار بیچارہ وہ جب چائے لے کر آتا ہوگا، نہ جانے ہر مہمان کو وہ بتاتے ہوں گے، اور وہ روز رات کو گھر جا کے روتا ہوگا کہ کاش میرے مولا میں نے اس سے مدد نہ لی ہوتی. آپ سوچتے ہیں، کبھی سوچے، کبھی کسی کا احسان نہ جتائیں. میری اور آپ کی اوقات کیا اگر ہم نے کسی کی مدد کر دی، ہم نے کسی کی شادی کروا دی، کسی کا علاج کروا دیا، ارے اللہ نے دیا تو ہم نے کروایا. میرے اور آپ میں کوئی ایسا کمال نہیں ہے. میں اور آپ بھی کسی کے دروازے پر کھڑے ہو سکتے تھے کہ ماں بیمار ہے، علاج کے پیسے نہیں ہیں، بچی کی شادی ہے، جہیز کے پیسے بھی. ایسا کیا کیا ہے میں نے اور آپ نے کہ مجھے اور آپ کو رب نے دینے والا بنایا اور اس بیچارے غریب کو مانگنے والا بنایا؟ صرف رب کی مہربانی ہے. سچ بات تو یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر میں کسی کی مدد کروں تو 7 سجدہ شکر بھی ادا کروں، مولا سے کہوں مولا تیری مہربانی، دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. اور آج دے کر اتراتے ہیں، دے کر جتاتے ہیں، غریب کے ساتھ تصویر کھنچوا کر اور اس کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، کوشش کیجئے، ایسی نیکی کیجئے کہ صرف میں جانوں، میرا رب جانے. بلکہ میں ایک مشورہ دیتا ہوں، کسی خاندان کو تلاش کریں جس کی مدد کریں اور اسے پتہ نہ لگنے دیں مدد کرنے والا کون ہے، اور ہو سکے تو کوئی سید فیملی ڈھونڈے. ہاں آل رسول کی خدمت کر لی نا، اور نبی پاک کی جب نگاہ رحمت ہو گئی تو بگڑی ویسی بن جانی ہے، مسئلے ویسے ہی حل ہو جانے. آپ خود بتائیں نا، آپ سے کوئی آپ کا دوست ملے اور جب بھی آئے آپ کے بچوں کے لیے تحفہ لے کر آئے، آپ کے بچوں کی خیر کرے، آپ کے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، کتنا اچھا لگے گا آپ کو. یار میرا دوست ہے، میرے بچوں کی فکر کرتا ہے. جب آپ پیارے آقا کی اولاد کی فکر کریں گے نا، غریب سید صاحبان کی خدمت کریں گے، پھر دیکھیں کیسے وارے نہیں آرے ہو جاتا. تو دوسری عادت سامنے آ گئی کہ مدد کرنی ہے مگر جتانا نہیں ہے، احسان نہ جتائیں. یہ تو قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے